اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تفسیر زیارت عاشوراء کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہے۔ کل ہم نے زیارت عاشوراء کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں علماء کی تاکید زیارت عاشوراء پڑھنے کے لیے کتنی ہے اور اس کے عجیب اثرات ہماری زندگی میں علماء جو بیان کرتے ہیں اور حقیقت میں جو دیکھا گیا ہے، وہ تمام چیزوں کو، اس کی عظمت کو آپ کے سامنے کل پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری چیز جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ زیارت عاشوراء کی سند، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو زیارت عاشوراء جیسے کل بیان کیا کہ چھٹے امام اور پانچویں امام سے روایت ہے کہ زیارت عاشوراء کو خدا نے خود تعلیم دیا ہے۔ انہیں زیارت عاشوراء زیارت بھی ہے، دعا بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے۔ یعنی خدا نے حضرت جبرائیل کو تعلیم دی، حضرت جبرائیل نے رسول خدا کو، رسول خدا نے امیر المومنین کو، امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو تعلیم دی، اور جن سے حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کے صحابی علقمہ کو یہ تعلیم دی زیارت عاشوراء کی، اور اسی طریقے سے چھٹے امام نے حضرت صفوان کو تعلیم دی۔ تو زیارت عاشوراء کے لیے اس کی سند اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو بالکل پیور ہے، اس کی چین آف نریشنز، یعنی اس کے اندر تمام معصوموں سے جو ہے یہ چین آف نریشنز ہے اور حدیث قدسی ہے۔ تو جب ہم زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا بھی ہے، زیارت بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے۔ تو اس کی عظمت ہمیں ایک اور طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہم زیارت عاشوراء کے جملوں کی، زیارت عاشوراء کے فراز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم برڈز آئی ویو زیارت عاشوراء پہ رکھیں تو ہم زیارت عاشوراء کو کئی حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم علماء نے 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ زیارت عاشوراء کا جو ہے وہ سلام ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا اعلان ہے۔ تولا جو ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ تولا زیارت عاشوراء کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا تبرہ ہے زیارت عاشوراء میں، یعنی براعت کا اعلان، یعنی ان سے جو خدا کے دشمن ہیں اور خدا کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں ان سے براعت کا اعلان۔ تیسرا زیارت عاشوراء میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ زیارت عاشوراء میں خود خدا نے آ کے بتایا ہے کہ مومن کس طریقے سے دعا مانگے اور دعا کی کتنی قسمیں زیارت عاشوراء میں موجود ہیں، اور خود یہ اہمیت کی حامل ہے کہ زیارت عاشوراء میں کس قسم کی دعائیں زیارت عاشوراء میں موجود ہیں۔ چوتھا، زیارت عاشوراء کے اندر عہد ہے، ہمارا وعدہ ہے امام کو، اور وقت کے امام کا ذکر ہے، یعنی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور ان سے ہمارا عہد اور وعدہ اس زیارت میں ذکر ہے۔ اور پانچویں چیز جو زیارت عاشوراء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشوراء میں فراوان درس موجود ہیں، اور وہ مکتب جو اہل بیت کا مکتب ہے، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کی اگر کہیں پر ہمیں ایک زیارت کے اندر ایک بڑا ریفلیکشن نظر آتا ہے، وہ زیارت عاشوراء ہے۔ تو علماء نے اس کو اس طریقے سے اس کی دستے بندی کی ہیں، اس طریقے سے اسے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ہم آتے ہیں سب سے پہلے زیارت عاشوراء جب پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ اب ایک شخص ہے جو زیارت پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک شخص جو ہے، جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ معصوم نے کہا ہے یا چھت پہ جائیں یا صحرا میں جائیں، اور نیچرلی اگر آپ فلیٹس میں رہتے ہیں بامبے جیسی جگہ میں یا دوسری جگہ پر جہاں پر جگہ کی تنگی ہے
اور آپ کے پاس وہ چھت نہیں ہے جہاں پر آپ جا کے زیارت پڑھیں تو مشکل نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ تنہائی میں آپ زیارت کو پڑھیں۔ اب زیارت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ زیارت کی طرف ہو۔ یہاں سے میں اپنے عزیز سامعین سے درخواست کروں گا کہ پوری توجہ دیں، یہاں سے ہم اصل آج کی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم کہتے ہیں کہ زیارت عاشوراء ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میں جو زیارت پڑھ رہا ہوں میں ایک زائر ہوں، میں زیارت کرنے والے کو زائر کہتے ہیں، اسی طریقے سے جس کی زیارت ہو رہی ہے اسے مزعور کہتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام مزعور ہیں، میں زائر ہوں۔ ہمارے دونوں میں ایک ریلیشن ہونا چاہیے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوں، میں اپنا حضور کے ساتھ امام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں اگر زیارت لسانی کروں، صرف زبان سے زیارت کروں تو زبان سے زیارت کی وہ تاثیر اور وہ اثر نہیں ہوتا۔ وہ زیارت کے اثر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلبی ہو، اس کے اندر ہمارا قلب اور ہمارا ہارٹ انوالوڈ ہو، ہم ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ زیارت کو پڑھیں۔ یہاں پر دو ایسپیکٹس ہیں جس کی طرف توجہ کریں، ایک یہ کہ میں کون ہوں اور ایک وہ ہیں جو میں جن کی زیارت پڑھ رہا ہوں وہ کون ہے، اور ہمارے بیچ میں رشتہ کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں زیارت امام رضا علیہ السلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اذن دخول معصوم نے بتایا ہے کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے ایک اذن معصوم سے لیں کہ میں کیا داخل ہو سکتا ہوں حرم میں ادخلو۔ یہاں پر جو امام رضا علیہ السلام کے اذن دخول ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، پوری توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی۔ یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب حاض المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ۔ ہم آگے کہتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آپ کا جو یہ مکان ہے اور آپ کی یہ جو جگہ ہے، اس کے لیے میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے حاضر ہیں جس طریقے سے بھی آپ میرے سامنے غیبت میں ہیں، لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ حاضر ہیں نہ کہ غائب۔ یعنی میں امام حسین کی جب زیارت پڑھنے کے لیے اپنی کتاب کھول رہا ہوں یا موبائل کھول رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ امام حاضر ہیں، غائب نہیں ہیں۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، عندک یرزقون، اور آپ کو خدا کی طرف سے رزق عطا ہوتا ہے۔ یعنی میں امام حسین کی جب زیارت پڑھ رہا ہوں تو میری توجہ اس بات کی طرف ہے کہ امام زندہ ہیں اور امام کے پاس خدا کا رزق ہے، خدا کا رزق جاری و ساری ہے امام کی ذات۔ اب یہاں پر اور توجہ کریں، امام فرماتے ہیں یرون مقامی ویسمعون کلامی وَيَرُدُّونَ سَلَامِي۔ میں جب زیارت عاشوراء شروع کرنے جا رہا ہوں تو میری توجہ کربلا کی طرف ہے، امام کی طرف ہے۔ میں امام کو دیکھ رہا ہوں اور امام کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں یرون مقامی، کہ آپ میرے مقام کو جانتے ہیں، آپ میری حالت کو جانتے ہیں، آپ میرے صرف جسم کو نہیں بلکہ آپ میری حقیقت کو جانتے ہیں۔ یعنی میں امام کے سامنے حاضر ہوں، اپنی جسم اور اپنی روح کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کے سامنے حاضر ہوں، اور امام میرے اعمال سے آشنا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو امام کے سامنے حاضر کر رہا ہوں اس حالت میں کہ امام مجھے جانتے ہیں، امام میرے مقام کو جانتے ہیں۔ پھر امام یسمعون کلامی، اور آپ میرے کلام کو سنتے ہیں۔ یعنی میں زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جب پڑھ رہا ہوں تو امام میرے کلام کو سن رہے ہیں۔ اگر میں اپنی توجہ کو اس طریقے سے امام کی طرف لے جاؤں تو نیچرلی میری زیارت عاشوراء کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ میں زیارت عاشوراء کو صرف ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو مجھے انجام دینی ہے، نہیں، زیارت عاشوراء ایک گفتگو ہے جو مجھے امام کے ساتھ کرنی ہے۔ یسمعون کلامی و یردون سلامی۔ توجہ کریں عزیزان محترم،
ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، لیکن ہمارے کانوں پہ گناہوں کے بوجھ ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ کلام جو آپ کا ہے، وہ آپ کا جو جواب ہے، ہم وہ نہیں سن پاتے۔ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ شروع کرنے سے پہلے اگر ہماری نیت، ہمارا اٹینشن اور ہماری کنسنٹریشن اس طرف ہے کہ امام حاضر ہیں، امام حیات ہیں، امام میرے کلام کو سن رہے ہیں، امام میرے کلام کا جواب دے رہے ہیں، اور امام میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، میرے ظاہر جسم کو نہیں، میری روح اور میری نفس کی کیفیت کو امام دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ میرا جب پہلا جملہ نکلے گا امام کے لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس جملے میں کتنا اثر ہوگا کہ میری پوری توجہ امام کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ علامہ طباطبائی کی جو بیوی تھی، وائف تھی ان کی، علامہ کہتے ہیں خود جب میری بیوی نماز میں سلام پڑھتی تھی السلام علیکہ، تو سامنے سے جواب آتا تھا، یعنی وہ خود جواب کو سنتی تھی اپنے نماز میں۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ علامہ قاضی طباطبائی کیا کرتے تھے؟ علامہ قاضی طباطبائی جب سلام پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، تو در و دیوار بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ جو کلام ہے اس میں بہت قوت و قدرت اور طاقت ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ کو اس طرف لے جائیں۔ یہی زیارت آیت اللہ بہجت، علامہ قاضی طباطبائی اور دیگر عرفاء پڑھتے تھے، وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہم اس زیارت کے ذریعے سے کیوں وہاں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے توجہ اس راستے کی طرف نہیں کی۔ اگر ہم اس راستے کی طرف توجہ کریں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ستاروں کو توڑنا چاہیں گے تو اگر ستاروں تک نہیں پہنچ سکے تو آسمان تک تو آپ پہنچ ہی جائیں گے۔ اگر آپ نے ہدف کو بلند رکھا ہے، آپ نے اپنے ارادوں کو بلند رکھا ہے، تو آپ اگر پورے نہیں اتر سکتے تو کم سے کم نزدیک تر بھی پہنچیں گے، تو کافی دور پہنچ جائیں گے ہم لوگ۔ عزیزان محترم، بس یہ زیارت عجیب قوت و قدرت رکھتی ہے۔ اب یہاں پر میں توجہ دے رہا ہوں کہ میرا امام حیات ہے، زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں امام کو دیکھ رہا ہوں، تو میں امام سے گفتگو کرنے آیا ہوں، اور جو میں کلام کہہ رہا ہوں امام سن رہے ہیں، میرا جواب دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ قوت و قدرت کے ساتھ ہم زیارت کے اندر انٹر ہوں، ورود کریں زیارت کے اندر۔ جیسے خود اسی کے سلسلے میں کہ امام کی حیات قرآن کی آیتیں بھی ہیں، جو ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، جس کے اندر خدا کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خدا کہتا ہے کہ نہیں کہو وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ اموات ہیں، نہیں، خدا کہتا ہے بل احیاء۔ یہاں خدا کہتا ہے ایک اور آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ والی آیت بھی ہے، لیکن یہ آیت میں نے ایک خاص ریزن کی وجہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ خدا کہتا ہے بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن کیا ہے، لیکن تم لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پاتے ہو کہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں خدا نے کہا کہ انہیں رزق ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی زیارت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ملائکہ اس کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ ہر شب جمعہ ملائکہ امام کی کمت پر آتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں، اور کئی ہزار ملائکہ شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ صفوں میں ہوتے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی کہ وہ امام حسین کی زیارت کریں۔ اے عزیزان محترم، یہ زیارت کی عظمت کو سمجھیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ حیات ہیں۔ اصل چابی یہاں پر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، زیارت میں دو طرفہ ہو، میں صرف پڑھ نہیں رہا، امام بھی موجود ہے، امام کا بھی وجود ہے، تب میرا قلبی طور پر امام سے رشتہ موجود ہو۔
یہی نماز کے لیے بھی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا نماز کیسی پڑھیں، تو کہا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو شخص نے کہا ہم تو خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوت و قدرت نہیں ہے خدا کو دیکھنے کی تو کم سے کم ایسی نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں آ کے اسی زیارت کے سلسلے میں بھی یہی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت ایسی پڑھو کہ توجہ یہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کم سے کم وہ نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہ توجہ رہے کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہم زیارت کے اندر اپنی روحی اور قلبی قوت کے ساتھ زیارت کے اندر ورود کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر پائیں گے، اگر خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے زیارت میں ہم آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت اللہم اس سے شروع نہیں ہوتی، ان دعا سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ زیارت شروع ہوتی ہے السلام سے۔ السلام جو ہے وہ خدا کے اسم گرامی میں سے ایک اسم ہے، تو جب ہم السلام کہہ رہے ہیں تو خدا کے اسم کو اپنی زبان سے ہم اسم مبارک کو اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں۔ سلام کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا ہے، سلام پہلے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے اسے 70 گنا زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ معصوم سے حدیث ہے کہ معصوم کہتے ہیں رسول خدا سے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو جائے ان کی پاک ذات مقدس پر، اور خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے خلاف کارٹونز بنائے، اتنی پاک ذات مقدس کو کاش دنیا جانتی تاکہ ان کے قصیدے پڑھتے، ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کے، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے، لیکن وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے چارلی ہیبڈو جیسے لوگ آ کے رسول کی اتنی پاک ذات کی، یعنی اگر ان کی زندگی پڑھیں تو سوائے زندگی میں ان کی عظمت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے خلاف جو ہے اس قسم کے جنہوں نے بھی کارٹونز بنائے، خدا ان پر لعنت کرے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرے۔ ہم خود مومنین کو خاص طور پہ کہیں گے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کربلا کے بارے میں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، امام حسین کے بارے میں ایموشنل ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ہمارے ویسے ایموشنز خدا نہ کرے کہ نہ ہوں، جبکہ سب سے عظیم ذات نبی کی ذات ہے، نبی کے برابر کوئی ذات نہیں، سب نور ہیں لیکن سب سے اعلیٰ نور نبی کا نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی پاک ذات سے یہ حدیث مبارک ہے کہ فرماتے ہیں کہ مومن، ایمان جو ہے مومن کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ کہتے ہیں الانفاق من الاقتار، الانصاف من نفسہ وبذل السلام۔ رسول فرماتے ہیں کہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کہ آپ انفاق کریں اس وقت جب آپ کی تنگ دستی ہو، جب آپ کے پاس چیزیں کم ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا میں مادی نگاہوں سے نظر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے 50 روپے صدقے دے دیے تو صدقہ ختم ہو گیا، جبکہ حقیقت میں خدا نے کہا ہے یہ وہ بیج ہے جو زمین میں جاتی ہے، جس طریقے سے دانہ زمین میں جاتا ہے اور اس کے اندر شاخیں کھلتی ہیں، پھر 100 دانے آتے ہیں اور وہ شاخیں بڑھتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے یہ صدقہ جو ہے خدا کئی گنا کر کے انسان کو پلٹا دیتا ہے۔ معصوم روایت میں کہہ رہے ہیں کہ جب تنگ دستی تمہارے پاس ہو اور جب تم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہو، فائنینشلی سختیاں ہوں، اس وقت صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہماری مادی نگاہیں یہ نہیں دیکھ پاتی، ہماری مٹیریلسٹک نگاہیں یہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن خدا نے اسی صدقے کے اندر ہمارے رزق کے دروازوں کو رکھا ہے۔ وہ مومن جو دوسروں کو ہمیشہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کے گھر پہ کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی۔ وہ جو دوسروں کو کھلانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، خدا ان کے گھر پہ کبھی مشکلوں کو نہیں بھیجتا، اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن تنگ دستی میں صدقہ دینا ایمان کی نشانی ہے، رسول فرماتے ہیں۔ دوسرا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، یعنی خدا نے ہمیں پاکیزہ نفس دی تھی، ہم اس کی کسٹوڈین تھے، ہم اس کے محافظ تھے، ہمیں اسے پاک نفس کو خدا تک پہنچانا ہے۔ یہ زندگی ٹیمپرری ابورڈ ہے، یعنی ہم جس طریقے سے فلائٹ میں جاتے ہیں اور ایک بیچ میں ہمارے پاس ٹرانزٹ ہوتا ہے
2 فلائٹ کے درمیان آپ کو 2 گھنٹہ ویٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ایک ویٹنگ لاؤنج ہوتا ہے. ویٹنگ لاؤنج میں آپ کے لیے آرام کے لیے چیزیں فراہم ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ضرورت کے مطابق چیزوں کو وہاں پر کریٹ کیا جاتا ہے. ایئر لائن ٹو ایئر لائن فرق بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کی مثال اس ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے کہ جہاں پر آپ کو کچھ دیر رہنا ہے پھر چلا جانا ہے. آپ کہیں اور سے آئے تھے، آپ کو کہیں اور جانا ہے. یہ نفس جو ہمیں خدا نے عطا کی ہے، اسے ہمیں پاکیزہ رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اور نفس کے ساتھ انصاف کرنا یعنی اسے گناہوں سے دور رکھنا. اس لیے ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، میں نے اپنی نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ دوسری نشانی ایمان کی. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سلام کرے دوسروں کو. عزیزان گرامی، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے کہ دوسروں کو انسان سلام کرے. یہاں پر سلام کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. سلام تکبر کو ختم کرتا ہے. روایتوں میں ہے سلام نفاق کو ختم کرتا ہے. مومن جو ہے سلام، بہت بار ہوتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں، ہمیشہ میں سلام کرتا ہوں. نہ، اسلام کہتا ہے آپ سلام کریں. اور اسلام دونوں مومن کو کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں خیر میں، اور سلام کو اولویت دیں، یعنی آپ پہلے سلام کریں. یہ ایمان کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، روایتوں میں ہے کہ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو سلام نہیں کرتا دوسروں کو. بخیل کہا گیا ہے روایتوں میں اس کو. ہم سلام کے سلسلے میں ایک اور چیز جو آپ کو بیان کر دوں اور پھر میں السلام کی طرف آؤں گا جو ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں سلام جو ہم کرتے ہیں دوسروں کو، اس کے اندر 4 معنی، 4 راز پوشیدہ ہیں. جب ہم کہتے ہیں سلام، السلام علیکم، تو یہ اسلامی تعلیم ہے سلام کرنے کے لیے. اسلام سے پہلے حیاک اللہ کہا جاتا تھا، یا دوسرے طریقے سے عرب ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے، لیکن اسلام نے شریعت نے آ کے تعلیم دی کہ سلام کرو، اور سلام کا طریقہ بھی بتایا. سلام کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے، کہ ہم سامنے والے کے لیے سلام کے وقت دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سالم ہونے کی دعا کرتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیس ہو، امنیت ہو، آرام ہو. یعنی سلام کے اندر پہلا راز جو پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا. دوسرا راز سلام کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ تسلیم کا ہے، کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم تسلیم ہیں. یعنی جب ہم امام کو سلام کر رہے ہیں تو ہم امام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں. میں آپ کو اسی چیز کو سمجھانے کے لیے زیارت کے ہی جملوں کی طرف پلٹا رہا ہوں کہ امام رضا کی زیارت کے اندر یہ جملے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آتیتک زائرا وافدا عائدا مما جنیت علی نفسی واحتطبت علی ظہری. ہم لوگ آگے کہتے ہیں کہ میں پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، میں نے جو پوائنٹ آپ کو پہلے کہا تھا، سلام ہم امام کو کر رہے ہیں اور اس سلام میں تسلیم کا پہلو ہے، سبمیشن کا پہلو بھی ہے. یعنی ہم آ کے امام کو کہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں ایک زائر بن کے. کیسا زائر؟ جو زائر گنہگار بھی ہے اور جس نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے اور شرمندہ ہے اور جس کی کمر گناہوں کی وجہ سے جھک گئی ہے. عزیزان محترم توجہ کریں کہ جب ہم سلام کہہ رہے ہیں، ابھی ہم صرف السلام علیک یا ابا عبداللہ کی طرف پہنچے ہیں، اسی سلام میں ہماری تسلیم شامل ہے کہ ہم امام سے کہہ رہے ہیں میرے مولا، میں میرے پورے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے تسلیم ہوں، میں گنہگار ہوں، میری کمر جھکی ہوئی ہے گناہوں سے، اور میں آپ کے سامنے جب کہہ رہا ہوں السلام، تو میں نے السلام کہتے وقت ہی اپنے آپ کو آپ کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا ہے میں نے اپنے آپ کو. تو دوسرا معنی سلام کا جو ہے وہ تسلیم کا ہے. تیسرا معنی سلام کا جو ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ حمایت قلبی، لسانی یعنی زبانی اور عملی ہے، جو اسی زیارت عاشورہ میں ہم جب پڑھتے ہیں آگے جا کے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یعنی جب ہم سلام کر رہے ہیں، سلام کرتے وقت ہی ہم آپ کی سلامتی کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے اب سلام کے میں انشاءاللہ آگے اور اس کی وضاحت کروں گا، لیکن ہم یہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم
ہم پوری طریقے سے حمایت کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی اس سلام کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے۔ اور آخری چیز جو ہے، وہ چوتھی چیز جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلام کے اندر ہی توسل کا راز بھی پوشیدہ ہے، یعنی جب ہم سلام کر رہے ہیں تو امام کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں خدا تک پہنچنے کا، اس لیے السلام بھی نام خدا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے وقت امام حسین علیہ السلام کو ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ اس لیے ہم اسی زیارت کے اندر کہتے ہیں اللہم انی اتقرب الیک، یعنی یہی زیارت میں ہم کہتے ہیں اے خدا میں اس زیارت کے ذریعے سے تیری قربت چاہتا ہوں، یعنی یہ زیارت وسیلہ ہے تیری قربت تک پہنچنے کا۔ یعنی السلام کے اندر 4 راز پوشیدہ ہیں، دعا، تسلیم، توسل اور حمایت۔ اب میں جب سلام کہوں، اس میں خدا کو اپنی زبان پر لے آؤں، تو اس میں خدا کو اپنی زبان پر لاتے وقت میں یہ چاروں معنی کو پوشیدہ، ان کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ سلام سے پہلے کچھ لمحہ میں انتظار کروں گا اور اپنے قلب کو حاضر کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر میں جانتا ہوں کہ میں امام کے سامنے تسلیم ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی حمایت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں امام کے لیے، اور امام کے سامنے اپنی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہیں پر یہ 4 راز سلام کے جو ہیں وہ اس سلام کے اندر پوشیدہ ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے علماء کی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سلام ہم نے دیکھا کہ ہم حضور کے ساتھ، قلب کے ساتھ امام کو حاضر جانتے ہوئے ہم امام کو سلام کہہ رہے ہیں، السلام۔ پھر اس کے بعد علیکہ، یعنی آپ پر سلام ہو، یعنی امام کی وجود کو قبول کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں علیکہ۔ اب کہتے ہیں یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، علماء اس چیز کو آ کے بیان کرتے ہیں کہ ابا عبداللہ جب ہم کہتے ہیں تو ابا عبداللہ سے ہماری کیا مراد ہے؟ عربی میں ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد یا عبداللہ کے باپ، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم اس زیارت میں اس لقب سے پکارتے ہیں۔ اور غور کریں کہ یہ زیارت میں کئی بار ہمیں یہی کہنا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہاں پر ہمارا امام حسین سے ایموشنل اٹیچمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، کچھ اہم نقطے ہیں جو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے عبد کو، اور ابا عبداللہ کہتے ہیں اس اللہ کے عبد یعنی عبداللہ کے والد یا باپ۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو کیوں ابا عبداللہ کہہ کے پکارا گیا؟ عبداللہ کہہ کے نہیں پکارا گیا، ابا عبداللہ کہہ کے پکارا گیا، جبکہ عبد ایک عظیم منزل ہے۔ خدا نے جب نبی کریم کو معراج پہ بلایا تو عبد کہہ کے پکارا، یعنی عبد وہ منزل ہے جو عظیم منزل ہے۔ علماء اس کے سلسلے میں کچھ ریزنز بیان کرتے ہیں، کچھ وجہ بیان کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عرب کلچر میں یا عرب لسان میں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی ایک عمل کو انجام دیتا تو اسے کہا جاتا کہ اس عمل کا وہ باپ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت جود و بخشش رکھتا ہے تو عرب کلچر میں کہتے ہیں ابو الجواد، یعنی تم جود اور جود کے باپ ہو، یعنی تم سخاوت کے باپ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کے اندر ابو الفضل، ہم کہتے ہیں مولا عباس کو، یعنی فضل کے باپ، یعنی فضل تمہارے اندر اتنا سمایا ہوا ہے کہ گویا فضل کے تم باپ ہو۔ تو ایک ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عبودیت کی اس منزل پر تھے، یعنی عبودیت کی اس اعلیٰ ترین درجے پہ تھے کہ ان کو یہ لقب دیا گیا ابا عبداللہ۔ یہ پہلا ریزن بیان کیا گیا۔ دوسرا ریزن جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور صلوات پڑھا کریں رسول کے نام کے جب بھی اسم مبارک آئے، اور خصوصاً اس زمانے میں جہاں پر نبی کی دشمنی دنیا میں عام ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے رسول کی شان، عزت اور منزلت کا دفاع کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جب
اس ملعون نے کتاب لکھی رسول خدا کے خلاف، تو سب سے پہلا فتویٰ امام خمینی نے دیا، یہ دنیا کو بتا دیا کہ رسول کی حافظ، رسول کی ذات کے محافظ کوئی ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود ان کے غلام ہیں، وہ کیا ان کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ علی والے کریں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو نبی کریم امام حسین کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور بہت گریہ کرتے ہیں، اور بہت گریہ کرنے کے بعد امام کو چومتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بیان کرنا۔ پھر جب 7واں دن ہوتا ہے، عقیقے کا دن ہوتا ہے، تو رسول خدا عقیقے کا انتظام کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے بال کاٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاندی جو ہے اس برابر خدا کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ تمام رسموں کو انجام دینے کے بعد خود رسول خدا امام حسین کو اپنی آغوش میں پھر سے لیتے ہیں، اور آغوش میں لینے کے بعد رسول فرماتے ہیں ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، یعنی یہ لقب جو امام حسین کو دیا گیا وہ خود امام حسین علیہ السلام کو کس نے دیا؟ نبی نے دیا۔ تو ایک ریزن جو بتاتے ہیں کہ اس زیارت میں ابا عبداللہ سے امام حسین کو پکارا گیا وہ یہ ہے۔ اور بھی کئی ریزن ہیں جو کنیت کا ریزن ہے، کہ جس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الحسن، یعنی حسن کے والد۔ عرب کلچر میں کسی کو اگر رسپیکٹ دینا ہوتا تھا تو اس کے فرزند کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جب ابو الحسن کہتے ہیں یعنی امام حسین کو، جب مولا علی علیہ السلام کو ہم رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام عرب کلچر کے اندر یہ رسم رائج تھی۔ یہ تمام کچھ ریزنز ہیں۔ آخری ریزن جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کروں گا اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، آیت اللہ جواد عاملی کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ توجہ کریں عزیزان محترم، جب ہم کہتے ہیں ابا عبداللہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین والد ہے تمام عبداللہ کے، تمام اللہ کے بندوں کے۔ یہاں پر جو علماء چیز بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین تمام مومنین کے والد ہیں، تمام مومنین کے باپ ہیں۔ اس کی دلیلیں کچھ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو آیت اللہ جواد عاملی نے بھی کچھ دلیلوں کو پیش کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مومنین کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملے تو کہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جب عاشور میں، محرم سفر میں ایک دوسرے سے ملے تو خصوصاً عاشور میں ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ خدا آپ کو اور ہمیں اجر دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر سکیں، اس پہ گریہ کر سکیں، اس پہ عزاداری کر سکیں، اور ساتھ میں ہمیں خدا قرار دے ان لوگوں میں سے جو طالبین بثارہ ہیں، یعنی وہ امام حسین کے خون کے بدلہ لینے والوں میں سے ہوں، خون کے طلبگار ہوں، یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی شخص کا قتل کر دیا جائے تو طلب خون یعنی قصاص لینے کی ذمہ داری اس کے بیٹے کی ہوتی ہے، اس کے فرزند کی ہوتی ہے، یعنی اس کا فرزند ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے قصاص کا۔ لیکن ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں ہمیں شمار کر۔ تو یہ کس بنیاد پہ یہ دعا ہے؟ یہ کس بنیاد پہ یہ دعا ہے؟ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ میرا اور امام کا ایک رشتہ ہے۔ اور طلب بات یہ ہے کہ خود آیت اللہ جواد عاملی سید نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں صرف سید ہونے سے امام کی اولاد نہیں ہوتے۔ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں من فرزند امام حسین ہستم، ماں فرزند امام حسین ہستیم، یعنی میں امام حسین کا بیٹا ہوں اور ہم لوگ سب امام حسین کے بیٹے ہیں، تمام مومنین۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی دو شخصیتیں، پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، ایک کہتے ہیں شخصیت حقیقی اور ایک کہتے ہیں شخصیت حقوقی۔ شخصیت حقیقی کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اور جب اس انسان کی حقیقت کو آپ توجہ کریں گے تو وہ انسان کسی کا بیٹا ہے، کسی کا نواسا ہے، خود وہ انسان ایک فرد ہے، تو یہ کہیں گے اس کی شخصیت حقیقی ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام ضمیر عباس ہے، میرے والد کا نام زاہد علی ہے، میری والدہ کا نام معصوم فاطمہ ہے۔ میری ایک شخصیت حقیقی یہ ہے کہ میں ان کا فرزند ہوں، یہ میرے والدین ہیں۔ تو
یہ ایک شخصیت حقیقی ہے جو ان کی حقیقی فردی ریئل ریلیشن شپس ہیں، اور فردی وہ شخص حقیقت میں جو ظاہر میں۔ شخصیت حقوقی کسے کہتے ہیں؟ شخصیت حقوقی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ جج ہے، اگر کسی جج کو کسی نے کورٹ روم میں گالی دی تو آپ کہیں گے یہاں پر کورٹ کی توہین ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جج ایک پرسن بھی ہے، ایک شخص بھی ہے، لیکن اس کا جج ہونا ایک منصب بھی ہے، اور یہ منصب اس کی شخصیت حقوقی ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے تو قانوناً اسے جج کی توہین کا الزام لگایا جائے گا، کورٹ کی توہین کا الزام لگایا جائے گا، نہ کہ اس فرد کی توہین۔ یعنی یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص ایک چیز اور ہے اور اس کا منصب اور رتبہ اس کی ایک حقیقت اور ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہیں، امیر المومنین اور حضرت سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں۔ یہ اور وہ جو کربلا میں موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام نور ہیں، یہ ان کی شخصیت حقیقی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امامت ان کا منصب ہے، اور اس امامت کی منصب کی وجہ سے امام کا رشتہ ایک اور بھی ہے کہ جس نے امام کو قتل کیا اس نے فرد امام کو بھی قتل کیا، اور اس نے امام کے منصب پر ہونے کی وجہ سے امامت پر بھی حملہ کیا اور امامت کو بھی اس نے مجروح کیا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے روزہ عاشور میں فرما رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو تم مجھے تو قتل کر سکتے ہو، لیکن میری شرف کو اور میری منزلت کو ختم نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، یہیں پر امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات جو ہے، وہ منصب جو ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ منصب کیا ہے؟ وہ منصب امامت کا منصب ہے۔ اب امامت کا منصب اور ہم امت ہیں، اب ہمارے اور امام کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ جب میں کہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، میں اس رشتے کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابا عبداللہ اور مجھ میں کیا رشتہ ہے۔ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، یہیں پر آ کے آیت اللہ جواد آملی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ جواد آملی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی ابواء ہذہ الامہ، یہ کہا کہ میں اور علی جو ہیں وہ اس امت کے باپ ہیں، یہ شخصیت حقیقی نہیں ہے، میرے جو حقیقی باپ ہیں وہ کوئی اور ہیں، لیکن میرے روحانی باپ رسول خدا ہیں، میرے روحانی باپ مولا کائنات ہیں۔ اور یہ صرف رسول اور مولا کائنات کے لیے نہیں ہے، یہ ہر امام کے لیے ہیں کہ وہ میرے شخصیت حقوقی میں وہ میرے روحانی باپ ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام روحانی باپ ہیں، اور ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، اور وہ ابا عبداللہ ہیں۔ یعنی ہمارے اور ان میں جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، اگر ہم عبداللہ بن جائیں اور وہ ابا عبداللہ بن جائیں۔ عزیزان گرامی، تمام انسان امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے تا قیامت جو انسان عبداللہ بنے گا، جو انسان اللہ کا عبد بنے گا، اس کی گردن پر امام حسین کا حق ہے، کیونکہ امام حسین کی وجہ سے آج وہ عبادت کر پا رہا ہے، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے آج عبادت باقی ہے، امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے آج جو ہے دین اسلام باقی ہے، تو اب اس کی گردن پر امام حسین علیہ السلام کا حق باقی ہے۔ تو جو عبداللہ امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کے تا قیامت آتے رہیں گے، تمام لوگوں کے گردن پر امام حسین علیہ السلام کا حق باقی رہے گا۔ بس یہاں پر آ کے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ میں عبداللہ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں ابا عبداللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکوں۔ عزیزان گرامی، السلام علیک یا ابا عبداللہ میں یہ تمام راز پوشیدہ ہیں کہ مجھے عبداللہ بننا ہے تاکہ میں ابا عبداللہ کی طرف بڑھ سکوں۔ میں اگر عبداللہ نہیں بن سکا تو میں ابا عبداللہ کی طرف کیسے جاؤں؟ بس امام حسین علیہ السلام سے میرا رشتہ جو ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ روحانی رشتہ ہے، ابا عبداللہ اور عبداللہ کے بیچ میں جو رشتہ ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی ایک اور چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، امام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر امام آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں
فرد کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں امامت کے منصب کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے امام کی شخصیت حقوقی یعنی منصب امامت یہ دعوت دے رہی ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ تا قیامت بیعت نہیں کر سکتا. یعنی ہم سب کے لیے امام نے ذمہ داری کو تا قیامت تعین کر دیا. یعنی ہر شخص جو ظالم ہے اس کی بیعت حسین ابن علی کا چاہنے والا نہیں کر سکتا. یعنی شخصیت حقوقی ہے امام کی. عزیزان گرامی، یہاں پر ہمیں امام حسین سے رشتہ، ریلیشن، قلبی ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ زیارت عاشورہ اگر صرف لفظوں میں تکرار ہو تو وہ قلبی اور روح کو اثر نہیں پہنچاتا جب تک کہ ہماری توجہ اس تفسیر کی طرف نہ ہو، اس روحانی مطالب کی طرف ہماری توجہ نہ ہو. وہ ذات مقدس کتنی کریم ذات ہے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شے خدا نے خلق نہیں کی بلکہ اس سے پہلے اس کی خلقت کے وقت اسے یہ حکم دیا کہ ہمارے امر کے تابع رہیں، ہمارے حکم کے تابع رہیں. یہ پوری کائنات میں ہر چیز امام حسین علیہ السلام کے حکم کے تابع ہے. آپ اس عظیم شخص کو سلام کر رہے ہیں، اس عظیم شخص کو جس کے لیے انبیاء نے سلام پڑھا، جس کے لیے ہر نبی نے جب کربلا سے گزرے تو گریہ کیا اور سلام پڑھا. خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم وہی سلام پڑھیں، وہ سلام جو خدا نے زیارت عاشورہ حدیث قدسی خدا نے تعلیم دی. اب ہمیں کس طریقے سے اس کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، آج کا آخری پوائنٹ یہاں پر میں نے تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کری اس کے اندر آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے یہ پہچانا کہ ہمیں امام کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ جانتے ہوئے کہ امام بھی حاضر ہے. ہمیں اپنے قلبی ریلیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں پڑھنا ہے. ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ وہ ابا عبداللہ ہیں، میں عبداللہ ہوں. مجھے عبداللہ بننا بھی تو ہے نا. میں ابا عبداللہ ان کا روحانی بیٹا تب بنوں گا جب میں عبداللہ بنوں. اب عبداللہ کے درجے ہیں. رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ خدا خود نبی سے کہتا ہے یا احمدو حل تدری متا یکون العبد عابدن. اے احمد، رسول کی طرف خدا مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین عبد کون ہے، ان عبدیت میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو احتراماً رسول نے کہا قالا لا یا ربی، کہا کہ اے میرے رب میں نہیں جانتا. یہ ادب خدا کے سامنے رسول کا ہے. پھر یہاں پر آ کے خدا کہتا ہے قالا اذا اجتمع فیہ سبع خصال، کہ اس کے اندر، اس شخص کے اندر اگر 7 چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ عبد، سب سے بہترین عبد ہے. سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ورع یحجزہ عن المحارم. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ وہ ورع کے اسٹیٹ میں رہے. ورع یعنی سیلف کانشیسنس، یعنی ہمیشہ اویئر رہے کہ اس کی ایک نفس ہے، وہ نفس کو اسے خدا کے بارگاہ میں پاکیزہ پہنچانا ہے، اور وہ ہمیشہ معاذب رہے، کیئرفل رہے، کانشیس رہے خدا کی طرف. یعنی ایک اسٹیٹ کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے ورع. تقوی بھی کہا جا سکتا ہے. اور تقوی کے ساتھ وہ کیا کرے؟ محارم جو ہیں، گناہ ہیں، ان سے پرہیز کرے. یعنی پہلی شرط جو میں نے آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں بھی ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے 2 راستے ہیں، سب سے آسان 2 راستے، حرام سے پرہیز کرنا اور واجبات پر عمل کرنا. یہاں پر پہلی خصال یعنی خصلت یعنی پہلا صفت جو بیان کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ ورع. اور کس چیز سے پرہیز کرنا؟ گناہوں سے پرہیز کرنا. پھر فرماتے ہیں وَالسَّمْتُ يَكُفُّهُ أَمَّا لَا یعنی. دوسری چیز جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ خاموشی اختیار کرے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور جو چیزیں ضرورت کی نہ ہوں اسے وہ بیان نہ کرے. یعنی خاموشی. بہت سارے ہمارے گناہ عزیزان محترم زبان سے ہیں. ضرورت نہیں ہے، بیٹھے ہیں کھانے پہ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں. ہماری مجلسوں میں، مجلسیں اب ختم ہوئی، زیارتیں ختم ہوئی ہیں، بیٹھے ہیں لوگ غیبتیں کر رہے ہیں. جو مولانا موجود نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو شخص موجود نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ اس شخص کو بری لگے گی یہ باتیں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے گناہ ایسے جنہیں ہم
ہمیں لذت بھی نہیں ہے، ہم یوں ہی گناہ کر رہے ہیں. عبداللہ بننا ہے تو خاموشی ایک طریقہ ہے عبداللہ بننے کا. پھر آگے فرماتے ہیں وَخَوْفٌ، کہتے ہیں خدا کا خوف اس کے اندر ہو. یزداد فی کل یوم من بکائہ، اور یہ خوف اس کا بڑھتا رہے اور وہ خدا کے خوف کی وجہ سے جو ہے گریہ وزاری کرے. پھر آگے جا کے کہتے ہیں وحیاء، خدا کہتا ہے کہ پھر خوف کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد حیا ہے، یعنی اس کے اندر حیا پائی جاتی ہو، اور یہ ہو کہ وہ تنہائی میں بھی خدا کی خلاف نہ کرتا ہو. عزیزان گرامی، بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے سامنے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور بیڈ روم ہوتا ہے اور کوئی یوٹیوب کیا کرتا ہے، آپ کو کوگنیشیا کیا ہے، آپ کو انوائٹ کرتا ہے ایسی موویز دیکھنے کے لیے جو حرام ہے. زمانہ سخت ہے عزیزان محترم. میں نے پہلے بھی بیان کیا، نیوڈیٹی، پورنوگرافی، یہ دیکھنے کا رواج کئی 100 ٹائمز بڑھا ہوا ہے سماج میں. مشکل ہے سماج کے اندر. خدا کو تنہائی میں یاد کرنا تقویٰ کی نشانی ہے، خدا کو خلوت میں یاد کرنا تقویٰ کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، میرے جوان دوستوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. خدا نے توبہ کے راستوں کو کھلا ہوا ہے. واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، پسند کرتا ہے. یحب، محبت کرتا ہے، خدا حب کرتا ہے ان سے جو توبہ کرتے ہیں. غلطیاں ہو گئی، مشکل نہیں، خدا نے راستے توبہ کے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ واپس. خدا خود قرآن میں آواز دیتا ہے کہ کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے اپنے اس کریم رب سے دور کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ زیارت عاشورہ کا پڑھنا ہمیں وہ راہ حسین پہ واپس بلا رہا ہے، ہمیں حر بنانا چاہ رہا ہے. ہماری تنہائی ایسی ہو جیسی ہماری دنیا کے سامنے رہتے ہوئے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. امام حسین سے شفاعت یعنی یہ کہ میرا امام حسین سے رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ جب میرے سامنے پورنوگرافی آئے، میرے سامنے بیہودی فلم آئے اور میں خلوت میں ہوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں اور حسین کو یہ چیزیں پسند نہیں. مجھے حسین کو منہ دکھانا ہے، مجھے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، مجھے اب کہنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اگر وہی آنکھوں سے جو یہ آنکھوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، کس طریقے سے گمت حسین دیکھوں گا، کس طریقے سے ذریعہ امام حسین دیکھوں گا. یہ محبت شفاعت یعنی یہ شفاعت امام حسین، یعنی اس دنیا میں مجھے قوت و قدرت دے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکوں. جب نامحرم کا میسج آئے، ہائے ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ، تو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس نامحرم کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے آیا ہے. اب یہ آگے جا کے بات وہاں تک پہنچے گی کہ حسین کو میں ناراض کر دوں گا. حسین سے شفاعت کا مطلب یعنی تنہائی کو اپنی ایسی بنائیں جو تنہائی میں حسین یاد ہو، تنہائی میں خدا کی عبادت ہو. خدا جو ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے، حیا ہو اس کے اندر، امام حسین کے سامنے شرمندہ نہ ہو، حیا ہو اس کے اندر. عزیزان گرامی، یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام کے سامنے حیا ہو. تصور کریں، خدا ہم سب کو بچائے ان گناہوں سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے اگر ہمارے اعمال ایسے پیش ہوں، کیسے ہم سامنا کریں گے حضرت زہرا کا. تصور کریں امام مہدی کے سامنے، امام حسین کے سامنے. محبت امام حسین سے یعنی یہ ان چیزوں سے بچا دے. عقلون مالا بدہ من ہو. پھر کہتے ہیں کہ اپنی شکم کو کنٹرول کریں اور وہ چیزیں نہ کھائیں جو چیزیں حرام ہیں. پھر آگے جا کے کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کریں. یبغض الدنیا، دنیا سے بغض ہو، دنیا سے محبت نہ ہو. اگر دنیا سے محبت ہو تو وہ صرف آخرت کے لیے، یعنی دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ قرار دے. یہ چھٹی چیز ہے. اور ساتویں چیز وَيُحِبُّ الْأَخْيَارَ لِحُبِّ لَهُمْ، اور جس طرح خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے ہم بھی خدا کے بندوں سے محبت کریں. یعنی وہ دوسروں سے ہم اس طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے خدا ان بندوں سے محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے امام حسین کا چاہنے والا، اس کے لیے شاید ہم وہ احترام کے قائل نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو کیوں اس کی غیبت کرتے، ہوتے تو کیوں اس کے لیے ہمارے دل میں بغض و جلن و حسد ہوتی. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اہل بیت نے بتایا سب سے بہترین راستہ خدمت خلق ہے، انسانوں کی خدمت کرنا. تو اس بندے سے بھی اسی طریقے سے محبت کریں.
میں 7 چیزیں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ چیزیں کہ 7 چیزیں بہترین عبد کے لیے خدا نے بیان کی ہیں۔ سب سے بہترین عبد کون ہے جس کے اندر یہ 7 خصلتیں پائی جاتی ہیں؟ پہلا، ورع، تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ دوسرا، زبان پر کنٹرول کرے اور زیادہ خاموش رہے۔ تیسرا، خوف خدا کی وجہ سے گریہ و زاری کرے۔ حیا ہو، اپنی تنہائی میں بھی خدا کو یاد کرے، اپنے شکم پر کنٹرول کرے، یعنی حرام روزی سے پرہیز کرے، دنیا سے محبت نہ کرتا ہو، اور اگر دنیا کو چاہتا ہے تو وہ آخرت کے لیے چاہتا ہے، دنیا کو حسین کے لیے چاہتا ہے، نہ کہ حسین کو دنیا کے لیے۔ جس طرح خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ شخص بھی اسی طرح دنیا سے، اسی طرح جو ہے دنیا میں جو بندے ہیں اللہ کے بندوں سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت بار ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام سے ہماری محبت کا وہ درجہ نہیں ہو پاتا کہ ہم امام حسین سے ویسی محبت کریں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ایسی ہے کہ ہم جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں گھر پہ دعوت دیتے ہیں، تو جب ہم وہاں پر غذا تناول کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ٹی وی ہے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی ٹی وی لگی ہوئی ہے، گھر میں ہر ڈیکوریشن موجود ہے، گھر میں خوب سجا ہوا اچھا گھر بنا ہوا ہے۔ کس کا گھر ہے یہ؟ خود کا گھر۔ لیکن جب امام بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ حسین کا گھر۔ اس حسین کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ویرانی ہے، یہاں پر کلر بھی نہیں لگا ہوا، یہاں پر دیواروں پر چونا بھی نہیں لگا ہوا، یہاں پر وہاں کے رہنے والوں کے لیے سیفٹی کے لیے CCTV کیمرے کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر خواتین کے لیے پروجیکٹر کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر خواتین کو مجلسیں دیکھنے کے لیے کوئی ٹی وی یونٹ نہیں لگا ہوا۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنے گھر کو اور حسین کے گھر کو کمپیئر کریں تو ہم کس کے گھر کو زیادہ اولویت دیتے ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو نہ سجائیں، اچھے گھر میں نہ رہیں، یہ دنیا کی تمام لذتیں حسین کے چاہنے والوں کے لیے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے حسین کے گھر سے بھی محبت کریں۔ ہمارے امام بارگاہ اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے ان کے اندر خصوصاً آج کے ماحول میں CCTV کیمرہ مسٹ ہے، ہر امام بارگاہ اور مسجد میں لگا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اگر کبھی خدا نہ کرے کوئی مشکل کا سامنا ہو تو ہم سیکیورٹی کے لیے الرٹ رہیں۔ مسجدوں کے اندر آپ جائیں، ایک عالم دین آئے تو اس کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے، کوئی چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے پروجیکشن، ٹی وی، آج دنیا بھر کی ویڈیوز بنے ہوئے ہیں، آپ جوانوں کو جمع کر کے انہیں دکھا سکتے ہیں اپنے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، لیکن فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اس کے برعکس دوسری چیزوں میں ہم بہت خرچ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا را امام حسین کے گھر کی طرف توجہ دیں۔ امام حسین کے گھر کو اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے بچے حسینی بن جائیں گے۔ اگر امام حسین کے گھر کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہماری آئندہ نسل حسینی نہیں بن پائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم یہیں پر آ کے امام حسین علیہ السلام سے محبت کو اپنے جوانوں کو اور اپنی نسل کو تربیت دیں۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو ہمیں ہر سال زندہ کرتی ہے، ہمارے جوانوں کو ہر سال زندہ کرتی ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو انسان جتنا گنہگار ہو لیکن وہ روز عاشور، شب عاشور امام حسین سے دور نہیں رہ پاتا، تڑپ اس کے دل میں ہے۔ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام کی محبت کی وجہ سے ایک ایسی حرارت، ایک آگ لگی ہے مومن کے دل میں جو بجھ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، حسینی ماحول بنانے کے لیے امام حسین سے محبت کا رشتہ بہت ضروری ہے، امام حسین سے دلوں کا جوڑنا بہت ضروری ہے، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے بہترین عمل یہی زیارت عاشورہ ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ عزیزان گرامی، یہی امام حسین علیہ السلام نے یہی دین کی بقا کے لیے قربانیاں دیں، اور کل آپ کے سامنے میں نے مصاحب میں ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے چوتھے امام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے وداعی لی، کس طریقے سے ودا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام جب دوسری محرم کو کربلا پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ زمین کا نام کیا ہے، تو کسی نے نینوا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک شخص نے کہا کربلا ہے، کرب و بلا۔ امام نے کہا یہی وہ زمین ہے، یہی وہ زمین ہے۔
یہی وہ زمین ہے۔ امام بلاتے ہیں وہاں پر رہنے والوں کو اور امام اس زمین کو خریدتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور بنی اسد کے جوانوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ دیکھو جب عاشور کے دن میں شہید ہو جاؤں تو میرے لاش اور میرے اہل خانہ کے لاش بے گور و کفن یہاں پڑے ہوں گے، تو تب تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ زمین کربلا کو خریدتے ہیں، اور عزیزان گرامی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ جب میرا زائر آئے تو 3 دن ان کی مہمانی کرنا۔ میں کہوں گا اے میرے کریم امام، اے میرے مولا، آپ نے ہمیں ایسے سخت حالات میں یاد کیا۔ عزیزان گرامی، بس 11 محرم کو یہ قافلہ جب چلتا ہے، چلنے کے بعد بنی اسد کے جوان آتے ہیں، امام کے لاشوں کو اور اہل بیت کے لاشوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان لاشوں کو پہچان نہیں پاتے۔ اب نہیں پتا حسین کا لاشا کون سا ہے، علی اکبر کا کون سا ہے، عباس کا کون سا ہے، قاسم کا کون سا ہے۔ عزیزان گرامی، لاشوں کو دیکھتے ہیں، تب دیکھتے ہیں کہ ایک جوان ہے، ایک گھڑ سوار ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں تھا، ہمارے چوتھے امام تھے، امام سجاد علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ امام بنی اسد کے جوانوں کو کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے بابا کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور ایک زمین کے ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر زمین کی مٹی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لاش آمادہ ہے، امام سجاد۔ ہائے وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، وہ امام اپنے بابا کے لاشے کو لیتا ہے، قبر میں اتارتا ہے۔ روایتوں میں ہے، علماء نقل کرتے ہیں کہ بہت روتے ہیں امام سجاد، لیکن بیان نہیں کرتے کہ کیوں روتے ہیں۔ پھر بعد میں علماء تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جبھی بھی اسلام میں کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ چہرے کو کعبے کی طرف کر دو۔ ہائے وہ سجاد اپنے بابا کے چہرے کو کعبے کی طرف کیسے کرے جبکہ بابا کا سر ہی نہیں۔ بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ ہائے امام حسین کو دفن کرنے کے بعد امام کی قبر پر آ کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ وہی امام ہے، یہ میرا بابا ہے جسے کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا۔ ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلہ عطشانا، یہ وہی امام ہے جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ شاید یہ امام اپنی انگلیوں سے امام حسین کی قبر پہ یہ جملے لکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو وقت کا امام بھی یہی کہے گا کعبے پہ کھڑے ہو کے، یا اہل العالم ان جد الحسین قتل عطشانا، کہ میرا سلام ہو اس حسین پر، اے دنیا والوں میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو لیں، کیونکہ حسین نے یہ کہا تھا کہ جب بھی امام حسین کا آخری وقت نزدیک تھا تو یہی کہا تھا نا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے آج رو لیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے، شمر ملعون آتا ہے، امام کے سامنے پانی لاتا ہے اور پورے پانی کو نیچے گرا دیتا ہے۔
امام کو نعوذ باللہ چڑھاتا ہے، کہتا ہے تمہارے بابا تو ساقی کوثر ہے نا، جانا ان کے پاس وہیں پر پانی پی لینا۔ ہائے مظلومیت امام، ہائے کس طریقے سے امام کو شہید کیا گیا کہ امام ہم کو فرماتے ہیں کہ میرے جد کو رلا رلا کے کربلا میں شہید کیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں اہل حق ہیں ان کا دفاع کر، ہمیں زیارت عاشوراء کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو راہ حق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ زیارت عاشوراء کو زیادہ پڑھنے کی، زیارت عاشوراء کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہندوستان میں جو مظلوم ہیں، جو زندان میں ہیں، مولا انہیں جلد سے جلد رہائی عطا کر۔ جو ہمارے ملک میں ظالمین ہیں ان نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں پھر سے محبت اور امنیت ہر انسان کے لیے فراہم ہو، اور عدل و انصاف ہر انسان کے لیے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے خطا قید خانوں میں ہیں انہیں رہائی عطا کر، چاہے وہ فلسطین میں ہوں یا ہمارے ملک عزیز میں ہوں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اہل بیت کے چاہنے والوں کو علم میں قوی کر دے، قدرت مند بنا دے تاکہ وہ دوسروں کا سہارا بن سکیں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں زیارت عاشوراء زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔